اس علاقے کے ہر دکھ درد میں ساتھ دینے والے اس علاقے کے محبوب اور پیارے ودھایک، جن کی کیمپین کرنے کے لیے اور پرچار کے لیے مجھے باقاعدہ لکھنؤ سے آنا پڑا اور میں آیا تھا، جناب گوتم پال صاحب، آپ نے رات کے 11 بجے تک بہت ہی سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آپ نے پروگرام کو سماعت فرمایا ہے۔ اتنے سکون کے ساتھ عام طور پر بہار میں اور بنگال میں کہیں پروگرام لوگ نہیں سنتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اب تک دھیر بنائے رکھا۔ جب میں یہاں پہنچا تو ہم سے ابراہیم سعید صاحب نے کہا کہ سردیوں کے دن ہیں، ٹھنڈ کی رات ہے، اس لیے ہم جلسے کو بہت زیادہ لمبا نہیں چلائیں گے، آپ کو 10 بجے ٹائم دے دیا جائے گا، بہت ہوا تو 10:15 اور 10:30 تک ٹائم دے دیا جائے گا اور جلسے کو 12 بجے ختم کر دیا جائے گا۔ ہم لوگ بہت دنوں سے تقریروں میں اور جلسوں میں اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں کہ پوری رات کا جلسہ بہار سے اور سیمانچل سے اور بنگال سے ختم ہونا چاہیے، اور کئی جلسوں میں بولا جا چکا ہے اس بات پر، لیکن چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے خاص طور پر سیمانچل کے علاقے کی اور بنگال کے کچھ علاقوں کی، ویسے بنگال میں اتنا ماحول نہیں ہے، کل بھی میرا پروگرام کلیا چک میں ہونے والا ہے، ڈسٹرکٹ مالدہ، اور 3 دن کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں، 13، 14، 15، لیکن وہاں عام طور پر جلسے 12 بجے تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہی دستور ہمارے سیمانچل بہار میں بھی رائج ہو جائے اور جلسے 12 بجے تک ختم ہو جائیں تو بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے ہمیں، کیونکہ جلسوں میں فائدہ کم ہو رہا ہے اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو گنا نہیں سکتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، نہ یاد ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری سب سے پہلی تقریر ہوئی تھی سونیا باڑے کے اندر مونات بھنجن میں، اس وقت میری عمر تھی صرف 17 سال، اور دوسری تقریر ہوئی تھی میری بامبے میں باندرا میں مختار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں، اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینہ، اور اسی وقت میں جذبات کی رو میں بہہ کر بال ٹھاکرے کے بہت خلاف بول دیا تھا، اور اسی اسٹیج سے ہم کو پکڑ لیا گیا تھا اور لاک اپ میں رکھا گیا تھا، لیکن 2 مہینے چونکہ میرے کم تھے بالغ ہونے میں، اس لیے میں بچ گیا تھا، 18 سال کا نہیں ہوا تھا۔ آج تقریباً 45 سال میری عمر ہو چکی ہے۔ اتنے دن کا میں آپ کو بتلا رہا ہوں، 20 سال کی عمر سے میں یہاں آ رہا ہوں اس علاقے میں، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، کئی جلسے شیخ رضوان سلفی حفظہ اللہ کی صدارت میں ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ آپ کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب 18 سال کی عمر سے لے کر آج 45 سال کی عمر کے آپ ہو گئے ہیں، اتنے سالوں میں 27، 28، 25 سال کے عرصے میں ان جلسوں میں آپ کو کتنی کامیابی ملی اور جلسوں کا کتنا اثر ہوا اور کیا ماحول چینج ہوا، آپ 100 میں سے کتنا نمبر دیں گے؟ تو آپ یقین مانیے کہ میں آپ کو 100 میں سے 0 نمبر دوں گا۔ 28 سال پہلے جہاں آپ کھڑے تھے آج بھی وہی ہیں۔ 28 سال پہلے جو بے ادبی جلسوں کے اندر ہوتی تھی سننے اور سنانے کے تعلق سے، وہ آج بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ان جلسوں میں کتنی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا، رات بھر ہونے والے جلسوں میں، میں ان گاؤں کا نام نہیں بتانا چاہتا ہوں اور بتانا بھی نہیں چاہیے کہ کتنے جلسوں کے اندر کھیتوں میں لڑکے اور لڑکیاں پکڑے گئے ہیں، ان کو پکڑ کے لایا گیا ہے، گاؤں میں بٹھایا گیا ہے، پنچایتیں بیٹھی ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب یہ کتنے واقعات ہو چکے ہوں گے ایسے، تو میں کہوں گا کہ مجھے اس کی گنتی نہیں معلوم ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اجلاس ہمارے محفوظ نہ ہوں،
اور جلسوں کے موقع پر گاؤں میں ہونے والے ان جلسوں میں لڑکے اور لڑکیاں کھیتوں میں پکڑے جائیں تو پھر ہمارے جلسے کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارے دینی پروگرام کس طرف جا رہے ہیں؟ سنجیدگی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. کتنے بھی نقصانات آپ گنائیے، جب تک ایک متحرک اور فعال تحریک نہیں چلے گی اور باقاعدہ اس پر میٹنگیں نہیں ہوں گی اور اس پر غور و فکر نہیں ہوگا تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر لکھ دینے سے اور فیس بک پر لکھ دینے سے آپ سوچیں کہ ساری خرافاتیں رک جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے واہواہی تو مل جائے گی، لیکن آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے ہیں. روکنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. اگر کسی برائی کو تم اپنی آنکھ سے دیکھو تو پہلے کوشش کرو کہ اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر سکو، اور ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر طاقت نہ ہو، اگر تمہیں اپنے ہاتھ سے دور کرنے کی تو اپنی زبان سے روکو، اور وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ اور زبان سے بھی دور کرنے میں فتنہ اور فساد کا ڈر ہو تو فَبِقَلْبِهِ اپنے دل سے برا جانو. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلسے تو ہوں لیکن جس مقصد کے تحت جلسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان جلسوں کا مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جلسوں کے مقاصد بھی ہمیں جو ہے جیسے دینی ماحول، جلسے سدھارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، جلسے صرف آپ کے اندر ایک روح پھونکنے کے لیے ہوتے ہیں، جلسے آپ کو نمازی بنانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، آپ کے معاشرے میں نمازیوں میں جو سستی آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، برائیوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جلسے اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اب کل سے کوئی آدمی شراب ہی نہیں پیے گا، کل سے کوئی آدمی اب بے نمازی نہیں رہے گا، بلکہ سماج میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو کمیاں اور سستی آئی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جلسوں کے ان مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے. بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، غور کیجئے، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس کا قبول نہیں ہوگا. آخر اسلام کو اللہ نے کیوں یہ کہا ہے کہ یہی دین مجھے پسند ہے، یہی دھرم مجھے پسند ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین یہی اسلام ہے. اس کی شکلیں نام ہو سکتا ہے بدل دیے جائیں زبان کے اعتبار سے اور بھاشا کے اعتبار سے. جیسے ہم ویدوں کے آدھار پر کہہ سکتے ہیں کہ سناتن دھرم، جس کا معنی ہوتا ہے ستیہ کی طرف بلانے والا، اور سناتن کا معنی ہوتا ہے شانتی کی طرف دعوت دینے والا دھرم. تو میرے بھائیوں، اسلام کا معنی بھی ہوتا ہے سلامتی جس کے اندر ہو، شانتی کا اپدیش ہو، پیغام ہو. تو زبان بدلی جا سکتی ہے لیکن معنی ایک ہی ہے. اس دھرم کو شاشوت دھرم بھی کہا جا سکتا ہے. شاشوت دھرم کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے زمین پر، آکاش سے دھرتی پر آنے والا سرکشت دین، جو آسمان سے جس کنڈیشن میں اتارا گیا ہو اور دھرتی پر زمین پر اسی کنڈیشن میں موجود ہو. تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ آسمان سے جس کنڈیشن میں اتاری گئی ہے، جس کنڈیشن میں نازل کی گئی ہے، وہ قرآن اپنی اصلی شکل میں جس کنڈیشن میں آسمان سے نازل ہوئی اسی کنڈیشن میں موجود ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے. تو سناتن کہہ لو، شاشوت کہہ لو، سلامتی والا کہہ لو، یا آسمان سے زمین پر آنے والا سرکشت اور محفوظ مذہب کہہ لو، وہ اسلام ہے. اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین صرف ایک ہی ہے. ارے جب اللہ نے اور چیزیں پیدا کی ہیں وہ جب کسی اور کے لیے الگ نہیں ہو سکتی ہیں تو اسلام ہمارا
मुसलमानों का और दूसरों के लिए दूसरा, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने हवा चलाई, जो हवा हमें और आपको मिलती है। कोई कह सकता है कि हवा सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जितनी हवा पर हमारा और आपका हक है, हिंदू भाइयों का भी हक है, यहूदियों का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है, बुद्धिस्टों का भी हक है, सिखों का भी हक है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उतारी हुई कोई चीज, नाजिल की हुई किसी चीज पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अल्लाह ने हवा चलाई, वो सबके लिए है। अल्लाह ने जो सूरज की रोशनी दी है हमें और आपको, मौजूदा जमीन से, ये सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है और 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो इस सूरज की हमें और आपको मिलती है और हमारे खेतों और अनाजों को पकाती है और तैयार करती है, इस सूरज की शुआ और गर्मियों पर मेरे भाइयों सबका अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता है कि सूरज मुसलमानों का है, और कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि सूरज सिर्फ हमारा है। चांद पर कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हमारा पावर है और हमारी अथॉरिटी और ताकत है। इसी तरीके से आसमान पर और जमीन पर कोई ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ हमारा अधिकार है। तो जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीजों को पैदा किया वो सबके लिए, उसी तरीके से अल्लाह का उतारा हुआ दीन और धर्म और मजहब भी सबके लिए। वो हिंदू भाइयों का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, सिखों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो, बुद्धिस्टों का अलग हो, जैनियों का अलग हो, ये नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ वो दीन भी सबके लिए है। और आप ताज्जुब करेंगे, अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा दिया कि आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, हमने तुम्हें जो दीन दिया है, जो धर्म दिया है, जो मजहब देकर भेजा है, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये कोई नया दीन लेकर तुम इस दुनिया में नहीं आए हो। तुमसे पहले भी जितने पैगंबर इस दुनिया में आए, हमने उनको वही चीज देकर भेजा था जो चीज तुम्हें देकर भेजा है। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को स्थापित किया है, उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया है, उसी दीन को मशरू करार दिया है जो आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था और जिसकी वसीयत हमने आपको कर दी, जिसका की वही हमने आपको कर दी। और नूह के बाद ये दीन हमने जिनको देकर भेजा वो नाम है वल्लज़ी औहैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद इब्राहिम, मूसा और ईसा उसी दीन को लेकर आए। मेरे भाइयों गौर करो, जो नूह लेकर आए थे वही मजहब मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, जो मजहब इब्राहिम लेकर आए थे वही मजहब नबी अकरम लेकर आए, जो मजहब मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था अल्लाह की तरफ से, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें वही दीन दिया। दीन नया नहीं है, दीन नया नहीं है, दीन वही है जो मूसा और ईसा का है। बस ये अलग बात है कि अल्लाह ने जिस नबी को दीन देकर भेजा, ये नहीं फरमाया कि हम इस दीन की हिफाजत करेंगे, बल्कि ये भी कह दिया कजरुओं ने कजरबी मिला दी। उस नबी के मानने वालों ने बाद में उस नबी के गुजर जाने के बाद शिर्क की आमेजिश कर दी, तौहीद के साथ खिलवाड़ किया, एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत और बहु ईश पूजा को शामिल कर दिया। एक अल्लाह की इबादत के बजाय बहुत से खुदाओं की और बहुत से माबूदाने बातिला की पूजा होने लगी। और जब जब ये बिगाड़ पैदा हुआ तब तब इस धर्म को की हिफाजत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा और नबियों को भेजा, और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वरना हर कौम के अंदर और हर उम्मत के अंदर अल्लाह ने एक नबी को भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह, हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। हमने एक रसूल भेजा है, उस रसूल की दावत, उस मैसेंजर की दावत, उस प्रॉफिट की दावत, उस पैगंबर की दावत ये थी अनअबुदुल्लाह, कि एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो। हर कौम में एक नबी आया, हर बिरादरी में एक नबी आया, और उस नबी की दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करो।
اچھا دنیا میں کوئی ایک ایسا مذہب بتاؤ جو یہ کہتا ہو کہ سب کی پوجا کرو، سب کی عبادت کرو. کوئی دھرم ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو یہ کہے. ہر مذہب کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہے بس. بائبل تو صاف طور پر کہتی ہے، اس کا رول نمبر 5 اٹھاؤ، there is no God but God is only one. ایک ہی اللہ ہے عبادت کے لائق، but God is only one. ایک ہی ہے، وداؤٹ سیکنڈ دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا. بالکل اللہ وحدہ لا شریک، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. یہ بائبل کہہ رہی ہے کہ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے. کوئی بھی ایک دھرم مجھے بتاؤ. یہودیت بھی یہی کہتی ہے، اور ہمارے ہندو بھائی تو باقاعدہ جو منتر پڑھتے ہیں اس منتر میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن. ہندو دھرم میں اس منتر کو برہم سوتر کہا جاتا ہے. رگ وید میں یہ منتر دیکھا جا سکتا ہے. اس کا نام ہی ہے برہم سوتر. برہانڈ کو بنانے والے اللہ کو، یعنی برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار کو پہچاننے والا منتر برہم سوتر اس کو کہا جاتا ہے. یعنی اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار، کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کے خالق کو پہچانو اس منتر کے اندر. اور کیا ہے؟ ایکم برہما دتیہ ناستے. ایک ہی برہما ہے، ایک ہی کریٹر ہے، ایک ہی اس نیلے جگت کا سوامی ہے، ایک ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے. اور اتنے شاندار شبدوں میں کہا گیا، دتیہ ناستے نے ناستے کنچن، دوسرا نہیں ہے. دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نے بالکل نہیں ہے، نا ہرگز نہیں ہے. اور کنچن کہہ کر تو بہت بڑا تماچا سا لگا دیا ہے. کہا کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے. اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے. یہ توحید ملے گی. اور اسی لیے قرآن نے بھی کہا ہے، نمنترن دیا اور دعوت دی ہے اور بلایا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، آپ یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے، آپ اہل کتاب کو نمنترن دیجئے، ان کو بلائیے. اس سے زیادہ پیار و محبت کی شکشا، اس سے زیادہ پیار و محبت کی تعلیم کون سا مذہب دیتا ہوا نظر آئے گا جو یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ اے یہودیوں، آؤ اے عیسائیوں، آؤ اے اہل کتاب، آؤ اے وہ لوگوں جن کو آسمانی گرنتھ اور کتابیں دی گئی ہیں، سنو. کیا سنو؟ تعالو، آؤ. اور کہاں آؤ؟ اِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک ہی کلمہ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، وہ تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے. اب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ. نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ. عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. یعنی کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا گیا، نہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور وہی اصل اسلام ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہ یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا، اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے. اور کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے. یہ سر جھکے گا تو صرف ایک
اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی مخلوق کے سامنے سر نہیں جھک سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ سر جناب محمد رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں جھکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہیرا ایک ملک شام کا شہر ہے، وہاں سے جب کچھ صحابہ لوٹ کر آئے تو آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ہیرا شہر کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں کے یہود و نصارہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ غور کیجئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو مررت بقبری ان تسجد لہ، کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ سوال کیا تھا اور نبی کا جواب کیا تھا، دونوں میں ذرا ڈیفرنس دیکھیے آپ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہود و نصارہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں ملک شام کے اندر، تو کیا میں آپ کو نہ کروں؟ کیا آپ کی حیثیت بادشاہ سے کم ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ زندگی میں سجدہ کرنا چاہتے تھے صحابہ، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لو مررت بقبری، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے ان تسجد لہ، تو کیا تم اس قبر کو سجدہ کرو گے، یعنی میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ قالوا لا، نہیں۔ کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ سوال تھا زندگی میں سجدہ کرنے کا، اور نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ کیا میری قبر پہ گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے میں ابھی زندہ ہوں، باحیات ہوں، اپنی زندگی میں تو کبھی اپنے صحابہ کو سجدہ کرنے نہیں دوں گا، اپنے سامنے کبھی جھکنے نہیں دوں گا، لیکن فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہیں یہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ آپ کو فکر ہوئی اپنے انتقال کے بعد کہ کہیں یہ لوگ میری قبر پر بھی سجدہ نہ کرنے لگے، تو آپ نے انتقال کے بعد کے بارے میں پوچھا، کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، تو فرمایا کرنا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس نبی نے اپنے جیتے جی اپنے سامنے سجدہ نہ کرنے دیا ہو، یہاں تک کہ اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر کے سامنے بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا ہو، بلکہ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، کوئی بت خانہ نہ بنا دینا، چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ اس نبی سے کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے گا اور کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کی پرمیشن دے گا؟ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے آپ، توحید کسی بھی مذہب کی اساس، بنیاد اور جان ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں توحید زندہ نہیں تو آپ کتنے بھی عمل کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکاتیں دے لو، صدقہ و خیرات کر لو، یہ ایک منزل نہیں 5 منزل کی بلڈنگیں بنا کے تیار کر لو، لیکن اگر شرک نہیں چھوٹا تو ہمارے سارے عمل بیکار۔ اللہ نے تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ، اے نبی، اگر آپ سجدہ کریں، آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل بیکار کر دیے جائیں گے۔ لیجیے صاحب، جب نبی کا شرک اللہ کو پسند نہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے بھی عمل برباد کر دیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے، اور کہا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر نبی شرک کرے تو اللہ اس کے عمل بھی برباد کر دے۔ ہمارے اور آپ کے شرک کرنے پر ہم یہ سوچیں کہ ہماری عبادتیں اللہ قبول کر لے گا، ہمارے روزے اللہ قبول کر لے گا، ہمارے حج اور ہماری عبادتیں قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، شرک سے اپنے آپ کو بھی صاف کرو اور اپنا معاشرہ صاف کر، اپنے معاشرے کو بھی صاف کرو۔ ذرا غور کرو
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری مدینے میں ہوئی اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر منظر دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں آج اللہ کے نبی کی سواری کہاں رکتی ہے، کس جگہ رکتی ہے۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی 5-5 6 سال کی بچیاں دف بجا رہی تھی، ڈھول بجا رہی تھی اور یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج تو مکہ سے جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی ان اشعار کو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے منہ سے جملہ نکل گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو ان لڑکیوں نے ایک جملہ یہ پڑھ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ دعی هذه الکلمات، اے بچیوں ان کلمات کو چھوڑ دو، یہ جملے نہ پڑھو، جو پہلے پڑھ رہی تھی انہی جملوں کو پڑھو۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ غور کرو، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ارے آج ہمارا معاشرہ کہتا ہے چھوٹے کپڑے پہن لی ہماری بچی نے، چلو بھی بچی تو ہے، ہمارے یہاں تو 16 اور 17 سال کی لڑکی بھی بچی مانی جاتی ہے۔ ارے ابھی بچی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ارے چھوڑو ابھی اس نے ایسے کپڑے پہن لیے تو کیا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی زبان سے جملہ نکلتے ہوئے دیکھا، سنا، اتر گئے، ان کو روکا۔ کیوں؟ اگر آج ان کے دماغ میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ کل کی بات بھی جانتا ہے تو پھر یہ بڑے ہونے تک نہیں نکلے گا، بڑھاپے تک نہیں نکلے گا، اس کے دماغ سے یہ چیز نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان بچوں کی اصلاح پہلے کر دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مکتب میں جب اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ایسے مکتب میں بھیجیں جہاں توحید ہو، جہاں بچوں کا توحید کے سلسلے میں برین واش ہو، جہاں شرک ان کے دماغ سے نکالا جائے، جہاں ان کی عقل سے یہ ساری چیزیں نکالی جائیں اور توحید ان کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھری جائے۔ اس لیے کہ اگر بنیادی تعلیم مضبوط نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں، بڑھاپے تک یہ چیز نہیں نکلے گی۔